ایک مرتبہ ان کو کسی شیخ کی احادیث کہیں سے ملی تو انہوں نے جلدی سے اپنے کاپی پر اس کو نقل کر لیا۔ اللہ تعالیٰ کی شان کے سفر حج میں اسی شیخ سے ملاقات ہو گئی۔ اب وہ شیخ کی احادیث پہلے تو کسی واسطے سے ان کو لکھی ہوئی مل گئی تھی، اب خود شیخ سے ملاقات ہو گئی تو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے عرض کی کہ حضرت آپ مجھے یہ احادیث خود سنا دیں تاکہ میں اپنے مسودے سے دیکھ کر مسودے کی تصحیح بھی کر لوں اور مجھے سماعت کا بھی شرف حاصل ہو جائے۔ پہلے تو املا تھی نا جو انہوں نے کی تھی کسی سے، اب سماعت، اس میں حدیث کے علم میں سماعت کی بڑی اہمیت ہے، تو مجھے سماعت کا بھی رتبہ مل جائے گا۔ انہوں نے کہا بہت اچھا، لے آؤ۔ چنانچہ یہ گئے اپنے مسودہ کو لینے کے لیے، اللہ کی شان ملا نہیں، اور واقعی جس چیز کو سنبھال کے جتنا رکھا جائے نا وہ اتنی سنبھل جاتی ہے، موقع پہ نہیں ملتی۔ اب جلدی میں تھے تو انہوں نے کیا کیا کہ سادہ کاغذ لے لیے اور سادہ کاغذ لے کے آ گئے اور آ کے ان کے سامنے بیٹھ گئے اور ادھر سے استاد پڑھنے لگے اور ادھر سے یہ سادہ کاغذ کو دیکھتے جاتے تھے کہ تاکہ استاد کہیں انکار نہ کر دیں۔ سفر تھا نا، حالت سفر تھی، تو حالت سفر میں وہ کہہ سکتے تھے وقت ضائع نہ کرو میں جا رہا ہوں، تو محروم ہو جاتے۔ اچھا جب یہ ایسے کر رہے تھے نا تو استاد کی نظر پڑ گئی، اس نے دیکھا کہ خالی کاغذ لے کے بیٹھے ہیں، تو اس نے کہا کہ بھئی یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے پوری بات کھول دی کہ حضرت مجھے ایک یہ بھی ڈر تھا کہ اگر آپ کو کہوں کہ مسودہ نہیں ملا تو آپ کہیں گے کہ اچھا ڈھونڈ کے میرے پاس آنا، تو مجھے موقع ہی نہ ملے، میں محروم ہی نہ ہو جاؤں، تو میں نے تو خالی کاغذ لے لیے اور میں آپ سے سنتا رہا اور میں اپنی یادداشت کی۔ تو انہوں نے کہا کہ تم نے تو پھر علم ضائع کر دیا۔ انہوں نے ضائع نہیں کیا حضرت، جو کاغذ پہ لکھا ہوا تھا میں اس کو نہیں ملا رہا، جو میرے دل کے کاغذ پر لکھا ہوا ہے میں اس کے ساتھ ملا۔ ان کا اچھا سناؤ۔ چنانچہ جتنی حدیثیں انہوں نے سنائی تھی تو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اتنی احادیث ان کو سنا دی تو وہ بڑے حیران ہوئے۔ پھر ان کے ذہن میں یہ بات گئی کہ ممکن ہے کہ یہ حدیثیں پہلے سے اس کو یاد ہو، تو انہوں نے کہا اچھا بھائی میں تمہیں اور احادیث سناتا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے 40 احادیث جو غریب تھی، جو یعنی انوکھی، انہوں نے پہلے نہیں سنی ہوئی تھی، وہ ان کو سنائی اور فرمایا کہ اب مجھے تم سناؤ۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ نے 40 احادیث متن اور سند کے ساتھ ان کو سنا دی۔ یہ دیکھ کر وہ کہنے لگے ما رأیت مثلک قط، میں نے تم جیسے حافظ والا کبھی کوئی بندہ نہیں دیکھا۔ تو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے ایسی قوت حافظہ عطا فرمائی تھی، اس لیے کہتے ہیں کہ سفر حج پہ جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اپنی سواری پر بیٹھے تھے تو ایک خاص جگہ پر پہنچے تو انہوں نے جا کے اپنے آپ کو بالکل جھکا لیا، جیسے بالکل سواری کے ساتھ لگا دیتے ہیں، یوں کر لیا۔ تو لوگوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ جی آپ نے ایسا کیوں کیا؟ کہنے لگے میں نے اپنے سر کو درخت کی شاخوں سے بچایا۔ ان کا یہاں تو کوئی درخت نہیں ہے۔ تو امام ترمذی رحمۃ اللہ نے جیسے ہی سنا کہ یہاں کوئی درخت نہیں تو فرمایا سواری کو روکو۔ سواری روک لی گئی۔ کہنے لگے کہ جاؤ اور قریب اگر کوئی قصبہ ہے، کوئی گاؤں ہے تو ان لوگوں سے پوچھو کیا یہاں کوئی درخت تھا جسے اکھاڑ دیا گیا یا تھا ہی نہیں؟ چنانچہ جب تحقیق کی گئی تو انہوں نے کہا جی ہاں ایک درخت تھا، شاخیں جھکی ہوئی تھیں اور مسافروں کو یہاں سے گزرتے ہوئے تنگی ہوتی تھی، ان کی تکلیف کے پیش نظر ہم نے اس درخت کو جڑ سے اکھاڑ کے زمین کو برابر کر دیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ نے الحمدللہ کہا تو سننے والے نے کہا کہ حضرت مسئلہ کیا ہے؟ فرمان لگے دیکھو میری یادداشت میں اس جگہ پر ایک درخت تھا اور جب آپ لوگوں نے کہا کہ درخت نہیں تو میں اس لیے رک گیا کہ اگر میری یادداشت میں فطور آ گیا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آج کے بعد میں نبی علیہ السلام کی حدیث کی روایت نہیں کیا کروں گا۔ اب چونکہ تصدیق ہو گئی کہ درخت تھا، الحمدللہ کہ اب میں حدیث پاک کی روایت کرتا رہوں گا۔ اللہ رب العزت نے ان کو قوت حافظہ ایسی عطا فرمائی تھی۔